نیکسٹ ہے شرعی حکم کا مذاق اڑانا۔ شرعی حکم کا مذاق اڑانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ ہے کہ آپ اللہ نے کوئی حکم دیا ہے، آپ اس کا مذاق بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ شرعی احکام کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو گناہ جو آ رہے ہیں، عقائد سے ریلیٹڈ جتنے بھی گناہ آ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام یعنی اسلام سے ہی باہر کر دیتے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو کہ وہ تو اسلام سے باہر جا چکا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، ہمیں قرآن مجید جو اللہ نے دیا ہے ہمیں اسی پر چلنا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پر نہیں چلتے، قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے فیصلے نہیں کرتے، تو پھر ہم آٹومیٹیکلی اسلام سے باہر چلے جاتے ہیں، اور یہ بہت بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ شرعی احکام کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 65-66 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی آیت اور اس کا رسول ہی تمہارے مذاق کے لیے رہ گئے؟ یعنی جو مشرکین تھے، منافقین تھے، ان سے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی آیت اور اس کے رسول ہی تمہارے مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ اب بہانے نہ بناؤ، ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ یعنی جو ایسا کام کرے گا ایمان لانے کے بعد، جو اللہ کا، رسول کا، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑائے گا، تو وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر جب انسان ہو جاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے۔ شرعی احکام کا مذاق اڑانے والا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا۔ جو بھی اس طرح کا کام کرے گا وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 34-35 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان سے کہا جائے گا، آج ہم تمہیں ایسے بھلا دیں گے جیسے تم نے دنیا میں آج کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ یعنی تم نے تو آخرت کے دن کو بھلا دیا تھا، تو ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں نا، جو کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ سارے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا انجام بھی بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک مسلمان، آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا نام مسلمان ہے، اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ جنت میں چلے جائیں۔ اگر آپ یہ گناہ کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ سزائیں ہوں گی۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سزا ہے اس جرم کی کہ تم نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا۔ بتایا بھی جا رہا ہے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا قرآن مجید میں کہ جو ایسا کام کرے گا، اللہ کی آیت کا مذاق اڑائے گا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یعنی دنیا میں تم سمجھتے تھے کہ کیا تم سمجھتے رہے کہ ہماری بکواس کا کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے؟ نہیں، تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ تم ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوگے، اور تم یہ جو یہ تم باتیں کر رہے ہو، جو آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، کیا تمہیں اس کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ آج کے روز انہیں نہ جہنم سے نکالا جائے گا اور نہ ہی انہیں توبہ کی اجازت دی جائے گی۔ یعنی اب تو وہاں تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے نا، انسان ایک بار مرتا ہے تو توبہ کے دروازے اور ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج نہ تمہیں جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی اب تو تمہارے لیے جہنم ہے، اور نہ اب تم توبہ کر سکتے ہو۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آیت کا مذاق اڑائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی پھر جہنم ہوگی۔